یہ اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے اور آپ کا دعا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ جہاں تک بات ہے انبیاء علیہ السلام کی، تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ عظمت و شان والے ہوتے ہیں۔ ان کی شان اور عظمت کسی انسان نے نہیں بیان فرمائی، بلکہ خود ان کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت نے ان کی شان اور مقام کو بیان فرمائی، جس میں کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کسی کی تعریف کرے تو اس میں شک کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اس سے کچھ غرض ہوگی، کوئی مقصد ہوگا، اس لیے اس کی شان اور عزت وہ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جس کی عظمت اور شان بیان فرماتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے لوگوں، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے مت پکارا کرو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، ویسے تو عزت و احترام کے ساتھ پکارنا چاہیے، ہر ایک کو عزت اس کی یاد رکھ کے اس کے مطابق ہی اس کو مرتبہ دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے رواج چل نکلتا ہے ایک دوسرے کو پکارتے، تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے پکارنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ویسے لینے کی کوشش کی جس طرح آپس میں رشتے داروں کا، عزیز و اقربا کا، دوست و احباب کا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن مجید میں اس کی نفی فرما دی اور اسے منع کر دیا بڑی سختی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے لوگوں، میرے نبی کو ویسے مت مخاطب کیا کرو، میرے نبی کو ویسے مت پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کا شان نزول ہی صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت جو دینی چاہیے تھی جب نہیں ملی، جب اللہ رب العزت نے محسوس کیا کہ یہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل فرما دی۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مقام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگیں لڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے مال جان سب قربان کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم وقت موجود رہتے۔ دونوں صحابہ، دیگر صحابہ کرام کے درمیان ایک مجلس میں تشریف فرما تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فیصلہ تھا دو قبیلوں کے درمیان، کسی کو امیر کرنے مقرر کرنے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے نہیں امیر اس کو ہونا چاہیے، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نہیں اس کو امیر نہیں ہونا چاہیے، یہ امیر ٹھیک ہے۔ دونوں میں اختلاف چل رہا ہے۔ ان کی نیت قطعاً یہ نہیں تھی کہ ہماری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے، وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں احترام نہیں کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آوازوں سے بلند مت کیا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہو ادھر سے تمہارے اعمال نامے سارا ضائع ہو گیا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، بات کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے نبی کی آواز سے بلند آواز نہ ہو، بے ادبی تو بڑی دور کی بات ہے۔ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُکُم، تمہارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں، ذرا برابر تمہیں اجر نہیں ملے گا، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فطری طور پر بعض لوگوں کی آواز بلند ہوتی ہے، ان کی آواز فطری طور پر بلند ہوتی ہے، جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو آواز بلند ہوتی ہے، جب
کو بھیجا جو ان کا ہمسایہ تھا، کہا کہ جا کے پتہ کرو کہ ثابت بن قیس مسجد میں کیوں نہیں آ رہے، ہماری مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ تو جب گئے تو جا کے پوچھا تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو گئی، فطری طور پر میں بولتا ہوں اونچا ہوں، میری آواز بلند ہے، تو اس خوف سے میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے کہ کہیں میرے سارے اعمال ضائع و برباد نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے اس بات کا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس نے اگر واقعی اس لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا تھا کہ اس کی آواز میری آواز سے بلند نہ ہو جائے تو اس کو خوشخبری دے دو، اسے کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے اور اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز فطری طور پر بنا ہے، یہ بھی ادبی نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام، یہ مقام، یہ شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفار مکہ جو ہے ان کی طرف سے قاصد بن کے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلو کرتے ہیں، یہ کفار مکہ جو ہے مکہ کے کفار مشرکین وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں، جو واپس آ کے اسی حالت میں حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے آگے مشرکین مکہ کو کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں تم اس نبی سے جنگ کرنے کا سوچ رہے ہو، اس نبی کو زید کرنے کا سوچ رہے ہو جس کے صحابہ، جس کے ساتھی اس کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ رسول صاحب جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بطور تبرک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی، وضو کے قطرات لپک کر آگے سے پکڑتے ہیں کہیں وہ زمین پر نہ گر جائے، جب وہ پکڑتے ہیں ان کے ہاتھوں کو لگتا ہے تو اپنے جسموں کو ملتے ہیں تبرک کے لیے، اور یہ اللہ کے نبی کے کیا جا سکتا ہے، کسی اور کا نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم سب جگہ بڑے بزرگ کو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ صرف اللہ کے نبی کی تھی اور کسی کی یہ صرف نہیں ہے۔ تو مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ واپس آ کے اپنے سرداروں مشرکین مکہ کو کہا کہ اس نبی سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اس نبی سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے جس نبی کے وضو کا پانی لوگ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کے خون کے قطرے لوگ ایسے زمین پر گرنے دے سکتے ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرو۔ یعنی یہ عقیدت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، محبت کی اور احترام کی۔ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں، آج کل دیکھنا کیک کاٹے کے لوگ، کیک کاٹے کتنی بے حرمتی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس قدر ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب خط لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی خط لکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا محمد رسول اللہ، نام لکھا خط پر۔ حالانکہ رائٹنگ میں ہم بھی قرآن میں جب پڑھاتے ہیں، ہم ٹیچر ہیں، کوئی بھی آیت قرآن پر لکھتے ہیں، بورڈ پر لکھتے ہیں، ترجمہ لکھتے ہیں، اس کا بعد بیس کرنا پڑتا ہے، صاف تو کرنا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو آپ نے پڑھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نام لکھا، لیکن مشرکین چونکہ اللہ کے نبی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے نبی کو محمد بن عبداللہ مانتے تھے، وہ نبی نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، لہٰذا یہاں محمد بن عبداللہ لکھیں، ان کے ابو کا نام لکھیں، ہم تو نبی نے مانتے نہیں، محمد رسول تمہارے یہاں ہے، ایسا معاہدے پر نام وہی لکھا جائے گا جو ہمارے یہاں صحیح ہے، جو ہم مانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ بٹا دیں، رسول اللہ بٹا دیں یہاں سے، جو یہ کہتے ہیں وہ لکھ دو۔ اب دیکھیں یہ احترام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں نام نہیں لکھ سکتا، جو میں نے لکھ دیا میں کاٹوں کرے گا، میرے ہاتھ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہو سکتی، یہ میرے شان ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا نام لکھ کر اس کو بتا دوں۔ ہم نے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا ہے، یہ مسلمانوں کی عقیدت اور محبت اور احترام تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج ہم اس لیے کوئی شرم یاد نہیں، کوئی شرم ذرا برابر نہیں آتی، ذرا برابر نہیں۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں خرافات سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی کا نام، حالانکہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں مٹا دیں، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں نا رسول اللہ کو مٹا دیں، جب انہوں نے ضد کی تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں بتاتا، رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی پر آنچ کرے۔ تو آج ہم کیک کاٹتے ہیں بلا نبی کے، کیک کاٹتے ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ لکھا ہوتا ہے، اور ہمیں ذرا شرم نہیں آتی، چھڑیاں چلا رہے ہیں، چاقو چلا رہے ہیں اوپر، کیک کاٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔
اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، وہ شان جو اللہ رب العزت نے آپ کی بیان کی ہے، آپ کو ہمیں دینے کی توفیق